عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کاروان توحید میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ہم اس کاروان توحید میں ان احباب کی جانب رخ کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سابقہ مذہب کو الوداع کہتے ہوئے شاہراہ ایمان کو اختیار کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ اپنا تعارف بیان فرمائیں گے؟ ہاں، مجھے ڈاکٹر محمد فاروق کہتے ہیں اور میں مکہ کے اندر کنگ فیصل ہاسپٹل کے اندر آرتھوپیڈک سرجن ہوں، اور یہاں پر 4 سال سے الحمدللہ ہوں میں، اور یہیں پر قیام بھی میرے یہیں مکہ کے اندر ہے۔ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بھوپال سے ہے، انڈیا میں، اور 4 سال ہوئے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ مسلمان ہونے سے پہلے ہندو تھے، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، بالکل درست ہے۔ پہلے میں ہندو مذہب سے میرا تعلق تھا، پر جب میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا اس ٹائم میرے ذہن کے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے تھے کہ یہ بتوں کی جو عبادت ہوتی ہے، کیا یہ سچائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس کے بارے میں نے بڑا غور فکر کیا، اور پھر میں نے دوسرے مذہبوں کا بھی مطالعہ شروع کیا، ان کو پڑھنا شروع کیا، تو اس میں نے یہ دیکھا اور جو کنکلوژن نکالا وہ یہ نکالا کہ اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ عقل مند کوئی ہے تو وہ انسان ہے جی، اور عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے سے کم عقل مند چیز، جیسے پتھر ہیں یا جو انسان اچھے انسان دنیا میں گزرے وہ مر کے چلے گئے، یا دوسری اور چیزیں جو دنیا میں آج موجود نہیں ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، یہ ساری کی ساری سے زیادہ قیمتی عقل مند انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے، تو وہ اپنے سے زیادہ کم عقل مند چیز کے آگے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی مجھے ہندو مذہب کے اندر نظر آئی کہ جو سب سے زیادہ سپیریئر ہو وہ اپنے سے انفیریئر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اپنے سے گری ہوئی چیز کے آگے سر ٹیک رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی لگی۔ اس چیز نے مجھے آگے پہنچاتے میں نے بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ پڑھا، اس کے اندر بھی مجھے کرپشن نظر آیا۔ اس کے علاوہ اور بدھسٹ ریلیجن ہیں، جینزم ہے، اور دوسری اور مذاہب ہیں، ان کے سب کا میں نے کی اسٹڈی کرنے کے بعد جب میں اسلام کی طرف آخر میں گیا تو اسلام میں مجھے سچائی نظر آئی، اور پھر میں نے اسلام مذہب کو قبول کیا اور اس کے اندر میں نے قدم رکھا، اور الحمدللہ آج میرا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے۔ آپ اسلام جب آپ نے قبول کیا تو یہ آپ کی اپنی تحقیق تھی یا کسی نے اسلام کی آپ کو دعوت دی؟ میرے بہت سارے دوست اسکول میں تھے جو مجھے ان کے اعمال دیکھ کر کے وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا ان کی اچھی چیزیں دیکھ کر میں متاثر ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا یہ لوگ صرف ایک بار مجھے مسجد میں بھی جانا ہوا میرے ایک مسلم دوست کے ساتھ، تو میں نے دیکھا اس نے مجھے مسجد میں داخل کیا، مجھے بٹھایا اور وہ نماز پڑھتا رہا، تو میں چاروں طرف دیکھتا رہا کہ یہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو کوئی بھی بت نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم صرف اس اکیلے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس میں ہم کسی کو شامل نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے، اور اسی کے آگے ہم سر ٹیکتے ہیں۔ تو اس چیز نے بھی مجھے بڑا متاثر کیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا مجھے آپ بتائیے، مجھے اگر اس کا ادھین کرنا ہے، اس کے بارے میں مجھے نالج حاصل کرنا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ قرآن جو ہے ہمارے محمد آخری پیغمبر ہیں، ان کی اوپر جو کتاب اوترت ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، وہ کتاب کو آپ پڑھیں، آپ کو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ پھر میں نے اس کو ہندی میں ترجمہ لا کر پڑھا۔ اللہ نے میرے دل اور دماغ کو بالکل حق کی طرف مائل کر دیا، اور الحمدللہ آج میں خوش ہوں کہ مجھے سیدھا راستہ مل گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ نے جو یقیناً اسلام کو قبول کیا ہے وہ جذبہ یا وہ قدم قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو قبول فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ یہ فرمائیے کہ جب آپ ہندو تھے، ہندو مذہب کے کس فرقے سے آپ کا تعلق تھا؟ ہندو مذہب میں میرا تعلق جو تھا برہمن خاندان سے میں تعلق رکھتا تھا، اور ہم لوگ اپنا سرنیم کنوجیا لگاتے تھے، تو میرا پرانا نام BL کنوجیا تھا، بہاری لال کنوجیا۔ اور اب میں جب اس کے اندر داخل ہوا اسلام کے اندر تو اب میرا نام محمد فاروق ہے۔ آپ اسلام لانے کے بعد کس اسلام کے کون سے فرقے سے آپ کا
ताल्लुक जुड़ा? ये एक बहुत अहम सवाल है और इस सवाल के अंदर हम देखते हैं, हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग जो है ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं। तो यही हालत होती है कि जब इंसान पैदा होता है तो फितरत पर पैदा होता है, यानी उसका कोई मजहब नहीं होता। उस वक़्त वो एक ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बना हुआ एक बंदा होता है, और उसको जब खुदा ने ही पैदा किया है तो लाजमी बात है कि खुदा अलग अलग मजहब तो पैदा नहीं करेगा, उसने इंसान को इस्लाम की फितरत पर पैदा करता है। पर जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मैंने देखा कि अगर मुझ पर किसी फिरके ने या किसी ग्रुप ने हाथ रखा कि आओ हम आपको 3 दिन की जमात में ले चलते हैं, तो तबलीगी जमात हमारे यहाँ पर ज़ोर है, भोपाल से मेरा ताल्लुक़ है, भोपाल के अंदर तबलीगी जमात का सबसे ज़्यादा ज़ोर है। तो उनमें से उन्होंने कहा आप मेरे साथ 3 दिन की जमात में चलिए। मैं 3 दिन के लिए वहाँ गया तो मैंने देखा ये लोग तो बहुत अच्छी बात करते हैं, ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इन सबको देखकर मैं मुतासिर हो गया। मैं सोचा यही हक़ है। इसी तरीके से जो आदमी जमात इस्लामी के इलाके में रहता है, वहाँ के लोग कहते हैं चलिए साहब आप हमारे साथ चलें, आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, हमारे यहाँ कुरान की तफसीर होती है। तो इसी तरीके से जो शख्स जिस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है और जो आदमी उस पर हाथ रख दे, वो उसी की चीज़ उसी ग्रुप के अंदर शामिल हो जाता है। जबकि ये हक़ नहीं है। हक़ तो ये है कि हम उसकी तहकीक करें। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि हक़ के बहुत सारे दुश्मन होते हैं। हक़ का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है और वो हैं उलेमाए सू, सबसे बड़े दुश्मन है। तो उन्होंने मज़हब को तोड़ा और अपने फ़ायदे के लिए मज़हब को तोड़कर उसे इस्लाम का नाम दिया। इस धोखे के अंदर मैं भी आया। फिर उसके बाद इन धोखों के अंदर पढ़ते पढ़ते जब मैंने तहकीक करी, कुरान को अच्छी तरीके से समझा, मैंने मक्के में आने के बाद जहाँ से इस्लाम फैला है, और यहाँ समझने की कोशिश करी, तो मुझे हक़ पता चला कि हक़ सिर्फ कुरान है, सही हदीस है और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जिसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लग गई है, रदी अल्लाह व रदउन। तो ये हमारे लिए 3 लोग के अलावा अगर जो आदमी किसी शख्स की बात करता है, उसकी बात नहीं कबूल करी जाएगी तो कुरान की, हदीस की और सहाबा की, सल्फ़े सालिहीन की। वो रास्ता मुझे मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, दिल को बहुत ज़्यादा तसल्ली है, और तसल्ली के साथ साथ मेरा दिल बिल्कुल मुतमईन हो गया, जो पहले मुतमईन नहीं था, और आज मेरा दिल ये कहता है कि मैं हक़ पर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये फरमाइए कि ये हक़ की दावत आप तक कैसे पहुँची? मैं जब सऊदी अरब के अंदर आया तो मुझे यहाँ पर मेरे दोस्त हैं कुछ हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने मुझे दावत दी कि चलिए साहब, मकतब जालियात हैं यहाँ पर जहाँ पर दावा का काम होता है। क्योंकि मैं दावा के प्रोग्राम से पहले भी जुड़ा रहा हूँ इंडिया में, तो मैं भी ये चाहता था कि कोई ऐसे सेंटर्स हों जहाँ मैं दावत का काम कर सकूँ। तो फिर मैं उन दावत के सेंटर से जुड़ा, तो वहाँ पर जो सल्फ़ी अक़ीदे के उलेमा हैं उनके बीच में मैंने राब्ता कायम किया और उनसे मैंने बहुत सारे सवालात जवाब किए। उन्होंने मुझे मुतमईन जवाब दिए। मैंने उनको कुरान और हदीस के अंदर आके उसकी तहकीक करी, क्योंकि हम इंडिया में देखते हैं कि उलेमा जो कुछ कह देते हैं लोग अंधे होकर उसे मान लेते हैं। मैंने कुरान में एक आयत पढ़ी कि यहूद और नसारा जो गुमराह हुए, वो बहुत सारी वजूहात रहीं गुमराह होने की। एक वजूहत ये भी थी कि वो अपने उलेमाओं को अपना रब बना बैठे थे। अल्लाह ताला ने इस बात को सूरे तौबा के अंदर आयत नंबर 31 में फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन लोगों ने इत्तखज़ू बना लिया अरबाब यानी उलेमाओं को, व रहबानहुम और अपने बुजुर्गों को और मशाइख को अल्लाह के अलावा रब बना लिया था, और वो उनकी बात को आंखें बंद करके मान लेते थे, और यही गुमराही का सबब बना उन यहूद नसारा का भी। और अल्लाह के रसूल ने हम पर निशानदेही कर दी थी और हमें ख़बरदार कर दिया था कि देखो तुम यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर मत चलना, ये तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। और वही चीज़ आज हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों ने भी अपना के रखा हुआ है कि उन्होंने अपने उलेमाओं को आंखें बंद करके मान लिया, और जो दलील कुरान थी, हदीस थी, सहाबा की ज़िंदगी थी, उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई तहकीक नहीं करी, और उनकी आंखें बंद करके। और वो लोग का काम ही यही है कि इंसानों को कुरान से और हदीस से रोक रहे हैं वो लोग। जब आप तबलीगी जमात में जुड़े थे मुसलमान होने के बाद, और उन्हीं की दावत पर गालिबन आपने इस्लाम भी कबूल किया, तो उस जमात से आपको क्यों बेजारी पैदा हुई? किन वजूहात पर आपने उस जमात को आपने छोड़ा है? सबसे बुनियादी चीज़ इस्लाम के अंदर अक़ीदा होती है। जब मैं सऊदी अरब के अंदर आया तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो इल्म मैंने हासिल किया वो अक़ीदे का किया कि अक़ीदा हमारा क्या होना चाहिए। जब ये वाली चीज़ सामने आई तो मैंने इस अक़ीदे को कुरान, सही हदीस और सहाबा की ज़िंदगी, और वो अक़ीदा जब मैंने देखा कि वो अक़ीदा उन लोगों का जो है वो है मातरदी और अबुल हसन अशरी ने जो अक़ीदा लिख कर दे दिया। एक शख्स हैं
انہوں نے لکھ کر دے دیا، اس عقیدے کو لوگ مان رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ لوگ مسلک میں حنفی ہیں کہ صاحب امام ابو حنیفہ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں، اللہ کے رسول امام ہیں، اور وہ ان کو امام ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں، اور ان کو اپنا امام سمجھے ہوئے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ طریقہ رسول کا ہونا چاہیے، انہوں نے طریقت اختیار کری ہے نقش بندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، صوفی طریقے کو، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہر معاملے کے اندر طریقہ بھی ان کا صوفی ہے، عقیدہ بھی ان کا صوفی ہے۔ وہ عقیدے کے اندر صرف عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، قرآن صحیح حدیث کا صحابہ کا چلے گا، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ صوفیہ والا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے ان کے یہاں کی کتابیں، ان کی ساری کتابیں میں نے پڑھی، دیوبند کے علماؤں کی ساری کتابیں پڑھی، اس کے اندر فضائل اعمال جو تبلیغی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر ایسے ایسے قصے ہیں، ایسی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بے عزتی کرنے والے قصے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے، لوگ اس کو کھول کر اس کو قرآن اور حدیث سے ملا کر پڑھیں، اس کو قرآن و حدیث سے ملا کر دیکھیں تو انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ملے گا۔ ہمارے ہاں کے لوگوں کو قرآن حدیث سے روکا گیا ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا۔ ہمیں 15 سال تبلیغی جماعت میں رہا، پر کسی علماء نے کسی شخص نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھو، حدیث کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھو۔ میری 25 سال کی زندگی آج گزر رہی ہے اسلام کے اندر، پر میں نے یہ دیکھا کہ کبھی کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کے گھر میں بخاری ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فریج ہے؟ ہاں صاحب میرے گھر میں فریج ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بخاری ہے؟ نہیں صاحب بخاری نہیں ہے۔ تو جب ہمارے گھر میں صحیح اتھینٹک صحیح حدیثوں کی کتابیں ہی نہیں ہوں گی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو۔ آپ کا محض یہ کہہ دینا کہ ان کی کتابوں میں برے عقیدے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ناظرین کے لیے شاید کافی نہ ہوگا۔ کیا آپ اس وقت کچھ مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کریں گے؟ فضائل اعمال کے اندر اگر آپ فضائل صدقات اٹھاتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے قصے ملیں گے آپ کو۔ ایک قصہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بھوکے تھے، تو اس میں لکھا ہے کہ وہ قبر اطہر پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پہ تشریف فرما تھے، وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج میں آپ کا مہمان ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، میں آج کا مہمان ہوں۔ اسی حالت میں ان کو غنودگی آ جاتی ہے، اور اس کے بعد خواب میں اللہ کے رسول ان کو ایک روٹی عطا فرماتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ آدھی روٹی تو وہ غنودگی میں نیند کے اندر کھا لیتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ جس کو بھوک لگی ہو اس کو غنودگی آنا نہیں چاہیے، ان کو غنودگی آئی۔ اس کے بعد پھر جب ان کی نیند کھلتی ہے تو آدھی روٹی یہ خواب میں کھا لیتے ہیں، آدھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے صبح۔ آپ اس بات کے اوپر غور کریں، یہ قصہ صرف میں نے چاولوں میں سے صرف ایک چاول نکال کر بتایا ہے کہ سارے چاول گندے ہیں کہ نہیں ہے، ایک چاول دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہی بات آپ دیکھیں جب غزوہ خندق کا ٹائم ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز کے اوپر خندق کھودی جا رہی ہے، اور اس کے اندر ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، آپ دیکھیے میرے پیٹ کے اوپر پتھر بندھا ہوا ہے، پیٹ بتاتے ہیں وہ، تو اللہ کے رسول کپڑا اٹھا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی نہیں مل رہی ہے وہاں پر، اور ان کے بزرگ قبروں پر پہنچتے ہیں تو ان کو روٹی ملتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور چل رہا ہے نعوذ باللہ وہاں پر، جو ان کو روٹی دی جاتی ہے ان کے بزرگوں کو۔ یہ اپنے